السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریلیاں بھی نکلیں گی، احتجاج بھی ہوگا، مارچ بھی ہوگا، رائیونڈ کا رخ کیا جائے گا لیکن گھر تک نہیں جائیں گے، لیکن ہر صورت احتجاج ضرور کیا جائے گا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک جگہ ڈنڈا فورس تیار ہو رہی ہے تو ایک جگہ بلہ فورس تیار ہو رہی ہے۔ عوام اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، عوام کی کیا رائے ہے، عوام کے نمائندے کیا سوچتے ہیں؟ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھا جائے تو سب سے زیادہ جو اس کے قریب ترین لیڈر سمجھے جاتے ہیں وہ شیخ رشید احمد صاحب ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ لال حویلی سے آج شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، کس حد تک سنگین ہو چکا ہے؟ ایک جگہ بلہ، دوسری جگہ ڈنڈا، یہ معاملہ جائے گا کہاں تک؟ دیکھیں، بلہ تو میں آپ سے سن رہا ہوں، ڈنڈا میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اگر کسی نے گجرانوالہ میں بدماشی کی یا رائیونڈ سے پہلے بدماشی ہوئی تو یہ ریلی جاتی عمرہ جائے گی، پھر عمران خان نہیں ہے، عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے، پھر عوام جانے اور جاتی عمرہ جانے، پھر یہ ریلی رکے گی۔ اور جاتی عمرہ کسی مقدس زیارت کا نام نہیں ہے کہ جس کی توہین ہو جائے گی۔ سارا خاندان کچھ امریکہ میں ہے، کوئی ادھر ادھر ہے، اور وہاں بیٹھیں گے، پھر لوگ راشن شاشن لے کے آئیں، فیصلہ کریں گے۔ ان کیس اس رائیونڈ ریلی میں عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ کندھا بکندھا جوڑ کے اس کے ساتھ ہے۔ ان کیس اینی پلیس ڈیورنگ ڈیرہ اسماعیل خان ٹو رائیونڈ اینڈ پشاور ٹو رائیونڈ، مردان ٹو رائیونڈ، چارسدہ ٹو رائیونڈ، راول پنڈی ٹو رائیونڈ، کسی نے ایک کینکر بھی مارا تو یہ ریلی جاتی عمرہ جائے گی۔ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ میں اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ اگر رستے میں کسی نے پنگا لیا تو دیر ول بی اے بگ پنگا۔ شیخ صاحب جانی نقصان ہو سکتا ہے اس طرح کی بات؟ آگے جو 14 آدمی شہید کیے ہیں وہ انسانی نقصان نہیں تھا، بالکل، وہ جانور تھے، وہ بیر تھے، وہ بکریاں تھی، وہ بھیڑ بکریاں تھی۔ اور اگر ماڈل ٹاؤن نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں حکومت، ویلکم سر، وی آر ریڈی، وی آر ریڈی فار ماڈل ٹاؤن مارک 2۔ شیخ صاحب آپ تو مذاکرات کی میز پہ بیٹھے تھے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں مذاکرات کی میز پہ نہیں بیٹھا تھا، مجھے پتا تھا کہ نواز شریف صاحب ٹائم ضائع کر رہے ہیں، جو بیٹھے تھے ان سے پوچھیں۔ میں جوڈیشل کمیشن کا حامی نہیں تھا، عمران خان زندہ ہے، اس سے پوچھو، میں کہتا تھا اس بکواس میں مت پھنسو۔ ٹی او آر 5 مہینے یہ کبڈی کھیلتے رہے، سانس اکڑ گئے، کچھ نہیں نکلا۔ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ایاز صادق کے پاس گئے ہیں، شاید میں بھی سپریم کورٹ چلا جاؤں ایک دفعہ۔ میرا مطلب ہے یہ تو بڑے لیگل لوگ کیس لڑیں گے، میں اپنا خود کیس لڑوں گا سپریم کورٹ میں، بغیر وکیل کے لڑوں گا جی۔ آپ کی ان ساری باتوں سے یہ جو احتجاج، ریلیاں، مارچ کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ وہ تو لگ رہا ہے جیسے بالکل ریلیکس ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے، بعض سیاسی مردے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہنس رہے ہوتے ہیں آخری ٹائم تک۔ میاں صاحب تو آرام سے وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے چلے بھی گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں مرضی بھی بیٹھ کے احتجاج کریں، کوئی فرق بڑی نہیں پڑتا۔ مہربانی ان کی، وہ یہ کہہ دیں۔ دیکھیں کرائے کی پولیس ہے، ماڈل ٹاؤن کے 12 پولیس والے بھگوا دیے ہیں، 2 فوجیوں نے پکڑ کے دیے، وہ ٹی وی پہ آئی کبھی نہیں۔ جسٹس نجفی کی رپورٹ آئی کوئی نہیں، وہ بڑے ریلیکس ہیں جی، ٹھیک ہے ریلیکس ہیں، جسٹس نجفی کی رپورٹ شائع کر دیں، انہوں نے بنائی ہے نا، کسی اور نے تو نہیں بنوائی۔ نواز شریف کا چہرہ سمجھ کے یہ سمجھ لینا کہ وہ بڑا ریلیکس ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کا بھولا سا چہرہ ہے، ایک چہرہ جو ہے نا اس نے رکھا ہوا ہے بھولا سا لوگوں کے لیے، ایک اس کا اندر چہرہ ہے پیناما لیکس کا۔ میاں صاحب کے اندر بھی ایک چہرہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ اندر کئی چہرے ہیں، اور وہ پریشان ہے۔ اتنا پاناما لیکس کا چہرہ ہے کہ اسے ایک ادارے کی وجہ سے 2-3 مہینے پہلے ایک پاکستان کے بڑے ادارے کا صحافی اس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے لیکیج ہو گئی کہ ہمارا گند باہر آنے لگا ہے۔ انہوں نے اپنی لندن کی پراپرٹی ہائیڈ پارک سائیڈ والی بھی، اور پتہ نہیں، یعنی مجھے یہ نہیں پتا، میئر فیئر لاری فوراً بیچنی شروع کر دی۔ ان کے اندر جو پاناما لیکس کی اندر کی روح ہے نا، پاناما روح جو ہے، بڑے پلاننگ کے ساتھ، ججوں کے ساتھ پہلے قرضے معاف کرا لیے اتفاق سٹیل مل کے، اور ہائی کورٹ سے کالیں بھی کروا لی کہ نئے ٹینڈر دیں، سب ٹوپی ڈرامہ، اور بیچ بھی دی، قرضے بھی معاف ہو گئے، اربوں روپیہ بھی اندر کر لیا۔ سر جی خدا کی
شان ہے کہ یہ قوم نواز شریف کا حقیقی چہرہ نہیں پڑھ سکی. اس نے باہر والا چہرہ پڑا ہے, پاناما والا چہرہ نہیں پڑا, جس میں یہ مال چھوڑتے ہی نہیں, چاہے وہ پڑوسی ملکوں کا ہو, چاہے وہ مال جو ہے میٹرو کا ہو, چاہے وہ مال نندی پور کا ہو, چاہے وہ مال قائد اعظم سولر کا ہو, اور لوگوں کو لگا دیا اس ساہیوال میں بنے گا, اور میری زندگی میں کب ٹرائل بیٹھے گا, اور بادشاہ ڈیم جا رہے ہیں, میں مر جاؤں گا یہ کیسٹ دکھائیں آپ کے ادارے والے. میری زندگی میں نہیں بن سکتا. شاہراہ ریشم کب غرق ہوگی بادشاہ ڈیم میں اور دھاسو ڈیم میں؟ قوم وہاں مشینری جائے گی. بے وقوف قوم کو بنانے والوں, خدا تمہیں ضرور پکڑے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. آپ بچ نہیں سکتے خدا کی پکڑ سے. اور یہ بڑے ہو کے بعض کہتے ہیں نا فلانا جرنیل کی لیکچر دینے جاتا ہے لمبیا میں, فلانا آکسفورڈ جاتا ہے, فلانا ہارورڈ جاتا ہے, فلانا سیسکس جاتا ہے. یہ بھی جایا کریں گے. کس لیے؟ مال بنانے کے طریقے بتانے کے لیے. ہاں جی, وہ چھوٹے ہوتے کئی لوگ کہتے تھے کتاب نکلتی ہے ہاؤ ٹو بی اے گڈ بزنس مین, ہاؤ ٹو بی اے گڈ لیڈر. یہ کتاب میں یہ وہاں لیکچر دیں گے. شیخ صاحب لیکچر آپ کو بھی دینا چاہیے, سیاست کے اوپر لیکچر دینا چاہیے. میں تو دوں گا, سیاست پہ کیا لیکچر دوں گا. جمہوریت جو ہے وہ پازیبیں پہن کے ناچ رہی ہے ان 5 خاندانوں کے گھروں میں. عوام کے ووٹ سے آتے ہیں شیخ صاحب. سر عوام کا ووٹ بھی معذرت کے ساتھ, اب عوام اتنا پیسہ یہ حرام کا کما لیتے ہیں کہ بعض وقت مجھے یقین ہوا چلا ہے کہ جمہوریت چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کی کمائی سے آسان راستہ بنا دیتی ہے چوروں کے لیے. لگاتے ہیں, بناتے ہیں, کھاتے ہیں, پھر لگاتے ہیں, قرضے معاف کراتے ہیں, پھر کھاتے ہیں. 680-85 بلین کا پھر پی پی ایل کا پرائیویٹ جو پاور پلانٹس کا مسئلہ ہو گیا. 73 بلین US ڈالر جو ہے IMF ورلڈ بینک کے ہے. 28 بلین کی لائبلٹیز ہے, اور 25,000 ارب روپے کے لوکل بینکوں کے قرضے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ملک کیسے چلے گا جی؟ یہ مائنز بچھا کے جا رہے ہیں. میرے جیسا شیخ جو 6 کا 36 سے پڑھ رہا ہے, اس کو پتا لگ رہا ہے یار یہ ملک نہیں چل رہا. شیخ صاحب آپ ہر انٹرویو میں ساری باتیں کرتے ہیں. لوگ گاڑی جب اپنی سڑک پہ نکالتے ہیں نا تو کہتے ہیں گڈی جانتی ہے چھلانگا مارتی. سر جی, اور وہ کہتے ہیں جناب ہماری گاڑی کمال سڑک پہ چل رہی ہے. $140 سے $40 پر تیل آ گیا, ذرا بڑا ہو گیا, چیخیں ہماری نکلیں گی. دیکھیں نا, میں کسی کے آئل پرائس جو ہے 124, ابھی میں جوتی لے کے آیا ہوں آج, وہ 2000 پہ مانگ رہا تھا. میں کہا سستی کر, چمڑا سستا ہے. وہ کہتا ہے جی ہماری منڈی میں تو نہیں فرق پڑتا, چمڑا سستا ہے. میں نے کہا یہ میری چمڑی کتنی مر رہی ہے جی. یہ اب آپ دیکھیں کہ 140 یا 20 روپے کا پیٹرول 20 روپے صرف 40 پہ آ چکا ہے. اور انویسٹمنٹ جو ہے ڈالر بگ, جی سر, جی سر جی, سعودی عرب, کویت, یمن, میں ساری نظر رکھتا ہوں, لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں. میں کو اسٹیٹا میں نہیں جاتا, کیونکہ اسٹیٹا کا سب سے 2 نمبر کا ماہر جو ہے وہ منشی ڈار ہے. منشی اسحاق ڈار. ساری دنیا میں غلط ڈاکومنٹ دینے پھر اس کو بھی لوٹا گریڈ ملے گا, ایک بہت بڑا گولڈن لوٹا ملے گا, کہ اس نے مشرف کے دور میں بھی ڈاکومنٹ غلط دیے تھے اور کتنا جرمانہ ہوا. شماریات میں اپنے بندے لگاتے ہیں, GDP 4 پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ تو بتاتی ہے نا, اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی ہے, اس میں تو اسحاق ڈار صاحب کیا کر سکتے ہیں, اس میں تو کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ کر رہے ہیں نا جی, اسحاق ڈار ہی کر رہے ہیں, آپ گھبرائیں نہیں. یہ اسحاق ڈار کے جو شماریات کے مسئلے ہیں, یہ اس ملک میں کتنے کی قسط ہوگی جی؟ 4-5 بلین اگلے سال دینے ہوں گے US ڈالر. اور یہ ساہیوال کا میں آپ کو کہہ رہا تھا $1 بلین کا کوئلہ یہ لائیں گے جی, یہ ویگنیں بنائیں گے جی. اچھا, کوئلے سے مجھے یاد ہے شیخ صاحب, آج کل آگ بڑی لگ جاتی ہے ہر جگہ پہ, بڑی جلدی نہیں آگ لگ رہی ہر بات کے اوپر, جہاں کہ تھوڑا سا ٹاپک ڈسکس ہونا شروع ہوتا ہے وہاں آگ لگ جاتی ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف دولت بنانے اور اس کو چھپانے, دیکھیں ایک ہوتا ہے شعبہ دولت بنانا اور کمیشن کھانا, ایک دوسرا شعبہ ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگانا. یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے 40,000 بھی دے دے اور 40 لاکھ بھی دے دے, کیش گروپ ہے, شامی پہنچا دینا ہے جی. OGDC کا چیئرمین, ابھی ادھر کیمرہ بھیجو نا سامنے, بھٹو بیکری والا, میٹرک پاس لڑکا لگا دیا یار. سر پیپلز پارٹی بادشاہ پارٹی ہے, وہ کہتے ہیں نوکریاں شام کو دے دو, شام ہی پہنچا دینا. یہ پہلے کہتے ہیں بناؤ, باہر میری کمپنی بھی ہو ٹرکی میں, ادھر چین میں بھی ہو, حصہ بھی ہو, پہلے کمیشن, پھر حصہ, پھر پروفٹ. سر جی چھوڑتے ہی کچھ نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے
قوم ان کا انجام دیکھے کہ لوٹ مار کی دولت کا کیا نتیجہ نکلا. کیا ان کو راس آئی؟ جو جینون خاندان تھے بے نظیر کو تو نہیں آئی, جو بلیکیے تھے ٹکٹوں کے ان کو راس آ گئی, کیونکہ ان کا شعبہ یہ تھا. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انجام کی بات کر رہے ہیں اور قسمت کی بات کر رہے ہیں. ذرا قسمت اپوزیشن کی بھی پوچھیں گے, وہ کیسی ہے؟ چونکہ اپوزیشن جو ایک وقت میں بہت اتحاد کے ساتھ آگے چل رہی تھی, اب دیکھا جاتا ہے کہیں ایک اپوزیشن کسی طرف ہے, دوسری اپوزیشن کسی طرف ہے, تیسری اپوزیشن کسی طرف ہے. یہ تحریک آگے چلے گی پھر کس طرح؟ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ٹو دی پوائنٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شیخ رشید احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان صاحب 2014 کا وہ دھرنا ایک ساتھ ایک جگہ پہ موجود ڈی چوک کے اوپر, وہ سارے دن ہمیں یاد ہیں. لیکن اب کدھر گئے ڈاکٹر صاحب, کدھر گئے ڈاکٹر صاحب کے بغیر؟ تو خان صاحب اکیلے نہیں رہ گئے, صرف آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ اس تحریک میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, باقی سب کدھر ہیں؟ دیکھیں, میں تو ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. میں نے اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تا وقت کہ وہ بہت بڑا کوئی اباؤٹ ٹرن نہ کرے میرا, میں دوستی کا ہاتھ نہیں پیچھے کروں گا. طاہر القادری صاحب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. میں اس انٹرویو میں, کیونکہ وہ تحریک میں جا رہے ہیں, اس لیے بات نہیں کروں گا. میں جہانگیر ترین پہ چھوڑتا ہوں. اگر جہانگیر ترین کوئی رول پلے کرے تو ابھی بھی ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ کی اس بات سے مجھے لگا ہے جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جانب سے کوئی ناراضگی ہے. ناراضگی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کی تحفظات ضرور ہیں. کس کو لے کے؟ میں نے کہا اگر جہانگیر ترین کوئی رول ادا کرے, دیکھیں میں ان کی پارٹی کا رکن نہیں ہوں, میں عمران خان کی حد تک بات کہہ سکتا ہوں. آپ تو برج کا کردار ادا کرتے رہے. دیکھیں وہ ٹھیک ہی تھا, بس آخر میں ذرا ادھر ادھر ہو گیا کام, کوئی بات نہیں. سیکنڈ راؤنڈ ان کے ساتھ اگر وقت آیا تو ان کے ساتھ مل کے کر لیں گے. لیکن تحفظات ان کے ہیں. اگر جہانگیر ترین, کیونکہ ان کی پارٹی میں میں نہیں ہوں, میں عمران خان صاحب کی حد تک ہوں, اور علیم خان اور جہانگیر ترین کوئی رول ادا کریں تو میرا خیال ہے بہتری کی گنجائش ہے. لیکن میں یہ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ڈیٹ بھی عمران خان دی ہوگی آج, پیٹ کے لوگ اس میں شامل ہوں گے, یہ میں گارنٹی دلاتا ہوں. چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں یا نہ ہوں, پیٹ کے لوگ شامل ہوں. یہ میں قوت رکھتا ہوں فیصلے کی. یہ پکی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ پکی بات یہ آپ کو سب سے بڑی نیوز دے رہا ہوں آج کی, کہ پیٹ کے لوگ عمران خان کی ریونڈ مارچ میں شامل ہوں گے, یہ شیخ رشید کہہ رہا ہے, اور میں کرواؤں گا. یہ میں کرواؤں گا, میری ذمہ داری. آپ کی ایک اور رائے, ڈاکٹر صاحب یورپی یونین کے حوالے سے انہوں نے کہا جی وہاں جا کے اس مسئلے کو میں اٹھاؤں گا, اس کا فائدہ ہے کوئی؟ سر جی, میں ٹیکنیکل بندہ نہیں, میں نان پریکٹسنگ لائر ضرور ہوں. MA-LLB میں نے کیا ضرور ہے. ایک ریلوے کا کیس لڑا تھا چیف جسٹس کے سامنے. اب سوچ رہا ہوں ایک کیس نواز شریف کے خلاف بھی لڑوں جا کے. اگر مجھے بھی وہ رجسٹرار نے کہہ دیا چپ کہتا ہوں فائل ہے, کو کیس ہے. دیکھیں نا, جس ملک میں رجسٹرار یہ کہہ دیں کہ دفعہ دور, یہ پی ٹی آئی کی پٹیشن کی بات کر رہے ہیں. جسٹی بھی ہے یار, آپ کبھی چپ بھی رہ جائے نا, کوئی بات آسانی سے بھی نکل جائے نا, پھر وہ پی ٹی آئی والے بھی خفا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں بھی سوچ رہا ہوں جی سوار کو فیصلہ کروں گا, میں اپنا کیس بھی خود لڑوں گا. ساری چیز واضح ہے, چوری ثابت ہو گئی, چور ثابت ہو گیا, اقرار ہو گیا, ضرور اس کی تھانہ پریڈ کرنی ہے. خان صاحب نے کہا ایک جگہ پہ, انہوں نے کہا ہمارے جو لائرز تھے ان کا 90 سال کا ایکسپیرینس تھا, نعیم بخاری صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو جب وہ ان کی پٹیشن نہیں پکڑے گی تو آپ کی پٹیشن کون پکڑے گا؟ آپ کی پٹیشن تو ایک وہ اندر بھی نہیں آنے دیں گے. سر ہم فقیر آدمی ہیں نا, پھوک مار کے بھیجیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ اب آگے محرم بھی آ رہا ہے, خان صاحب جس طرح اب اس تحریک کو آگے پلان کر رہے ہیں, یہ کبھی اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے, اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے, آپ کی نظر میں اس کا کوئی اینڈ نظر آتا ہے یا یہ بیسیکلی 2018 تک؟ رائمنڈ کے 30 تاریخ کو میں نے قوم کو پہلے کہا ہوا ہے 2016 فائنل ایئر ہے, اور یہ ستمبر مہینہ جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, آل دی وے امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا جب میں چیخ کے کہہ رہا ہوں 2016 اور یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 30 تاریخ کو اگر انہوں نے یہ تاریخ دی ہے تو اس قوم کا بھی پتہ لگ جائے گا, اور قومی بدماشوں کا بھی پتہ لگ جائے گا, قومی لٹیروں کا بھی پتہ لگ جائے گا, قومی ڈاکوؤں کا بھی پتہ لگ جائے گا, ان کا بھی پتہ لگ جائے گا جنہوں نے قومی سلامتی کا عہد اور وفا کی قسم کھائی ہوئی ہے. یہ کس کی بات کی شیخ صاحب؟ جس کی بھی کی ہے, میں عام آدمیوں سے مخاطب ہی نہیں ہوتا.
میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں, بے وقوفوں کا لیڈر نواز شریف ہے, میں نہیں ہوں. آپ پھر تھرڈ امپائر کی بات کر رہے ہیں. تھرڈ امپائر نہیں کہا, جو میں نے میرے منہ سے اللہ نے نکلوایا میں نے کہہ دیا, اب میں اس کو نہ ریپیٹ کرتا ہوں نہ اس کو واپس لیتا ہوں. اچھا چلیں, میرے خیال میں بات کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. آپ جس طرح بھی آپ نے بات کی 2016 بڑا ڈیسائیسو سال آپ نے کہا ہوگا, انتخابات 2018 میں ہی ہوں گے یا پہلے ہوں گے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. انتخابات ملک کی در و دیوار ہلا دیتے ہیں. نواز شریف میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ اس وقت انتخاب میں جائے گا. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب اس کو کیسے نواز شریف صاحب نے ہینڈل کرنا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں اس ملک کو اس جگہ لے گئے ہیں کہ نواز شریف کے لیے ملک چلانا آسان کام نہیں ہے, اور اس کی پالیسیز جو ہیں, کیونکہ اس کی اپنی تو کوئی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں نا, پاک چائنا کوریڈور نہیں ہے, مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کب سے شروع تھا, مقدر ہے. دیکھیں نا, میں چائنا سے میرے تعلقات ہیں اور میں نے سارا بزنس بھی زندگی میں چین کے ہی, میرے ریلیٹیوز کا بھی سارا ادھر ہوتا ہے, جس پر انہوں نے کہا جی وہ تو سمگلنگ کرتے ہیں. شکر ہے ہمارا ایسا آئٹم ہے جس پہ ڈیوٹی کوئی نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی تو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ یہ کیا کرتے ہیں, نہ یہ کمیشن کھاتے ہیں, یہ 8 دفعہ وزیر رہے ہیں, نہ یہ پکڑائی دی ہیں, نہ ان کا اور مسئلہ ہے. ایسی لوگوں کی کوٹھیوں کی تصویریں کھینچ کے کہہ دیتے ہیں جی یہ ان کی کوٹھی ہے. اگر ہم نے تصویریں چھاپ دی نا تو قیامت آ جائے گی. ہم شرافت سے کھیلنا چاہتے ہیں اور ہمارا انٹرسٹ صرف پاکستان, اسلام اور غریب عوام ہے. نواز شریف اس پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا, اس کا ٹائم پورا ہے. جتنی دیر لیٹ کرے گا خراب ہوگا, جتنی دیر لیٹ کرے گا خراب ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا تو آپ نے زرداری صاحب کا تھوڑا سا ایک ذکر کیا تھا. اس سارے معاملے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ادھر کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس چیز کے خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں روحانی طور پر ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, جو احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. کھوسا صاحب بھی آئے تھے, شرکت کی تھی انہوں نے احتجاج کے اندر, ریلی کے اندر. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے صحیح طرح نظر نہیں آتی, دل سے نظر نہیں آتی کہ وہ بھی احتجاج کا حصہ ہے. ایکچولی کھوسا جو اصل پیپلز پارٹی ہے, اعتزاز احسن قائرہ یہ پیپلز پارٹی ہے, آصف زرداری قبضہ گروپ ہے. آصف زرداری قبضہ گروپ ہے. میں کسی نے شادی کے ذریعے قبضہ کیا, کسی نے پیسے دے کے قبضہ کیا, کسی نے اس کی اگر یہ کہیں کہ وہ انویسٹر گروپ ہے پیپلز پارٹی کا. یہ پاکستان دیکھیں, بعض مرض ایسے پاکستان کے سیاستدان کو لاحق ہوئے ہیں کہ جو دولت کمانے کی ان کو بیماری ہوتی ہے اور دولت چھپانے کی ہوتی ہے. کبھی کہتے ہیں سر محل میرا نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کسی کی جرت ہے مجھ سے سر محل لے سکے, یہ محل یہ سوئس اکاؤنٹ میرا نہیں ہے. کبھی کہتا ہے اس کی ایسی کی تیسی جو میرے سے یہ اکاؤنٹ لے سکے. کبھی کہتا ہے یہ ہار میرا نہیں ہے. کبھی کہتا ہے ایسی کی تیسی جو, وہ ایک آدمی تھا نا, اس نے 3 ایک جانور لگ گئے اس کے جال میں, اس نے کہا ایک میرے بھائی کا. یہ میں نواز شہباز پہ مثال نہیں دے رہا, آصف زرداری بھی دے رہا ہوں. آپ کہیں گے بھئی وہ اس کو لگے 3 تتر یا 3 بٹیرے, اس نے کہا ایک میرے بھائی دا, تیسرا جو منگے ہو دی ایسی دی تیسی. بدماشی, یہ بدماش گروپ ہے سارا. بلاول بھٹو زرداری سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی, ان کی کیا پوزیشن ہے؟ بس میں تو یہی سمجھ گیا ہوں کہ وہ باپ کے ذریعے اثر تباہ ہو جائے گا اور کبھی نہیں اٹھ سکے گا. اور میری خواہش تھی کہ سندھی ایک بچہ ہے اور بڑی ماں کا بڑا بیٹا ہے, بڑے نانا کا بڑا بیٹا ہے, لیکن بڑا وہی ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے. اور آصف زرداری کے سائے تلے وہ پیپلز پارٹی کو آگے لے کر نہیں جا سکتا. شیخ صاحب ویسے میں سوال تو ویسے میں نے کوئی اور کرنا تھا, لیکن چونکہ آپ نے اتنی ایک گہری بات کی ہے, میں ذرا اس سے کنیکٹنگ کے بات. محترمہ بینظیر بھٹو کو پاکستان کی سیاست میں کس حد تک مس کرتے ہیں آپ؟ میں تو نہیں مس کرتا, پیپلز پارٹی مس کرے. میں جنرلی ذوالفقار علی بھٹو 6 نومبر 1968 کو میں نے اس کو استقبال دیا اور اس کی بڑی خواہش تھی. اور 7 نومبر 1968 کو یہ جو لاشیں لگی ہوئی ہیں, میں دیکھیں نا, میرا محلہ پنجاب میں پہلا یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہے جو شہداء کی لاشیں گری ہیں, ورنہ اس پاکستان کی سیاست میں صرف لال حویلی نے خون دیا ہے. 6 نومبر 1968 کو لال حویلی نے خون دیا, 9 نومبر 1968 کو خون دیا. اور ہم فائٹر ہیں, ہم کوئی, ہماری خوشی ہے کہ ہم حق سچ کی بات کریں. جو سکون اور اللہ ہمیں محبت اور جو پرائم ہمارے اندر آپ کہیں کہ خوشی کا اظہار ہمارے دل میں اور دماغ میں کرتا ہے جب ہم کسی بڑے آدمی سے ٹکر لیتے ہیں. اور لال حویلی کی یہ تاریخ ہے, کبھی نمبر 2 آدمی سے نہیں لڑے گا, کبھی نہیں لڑے گا. always will fight with number 1, never with number 2.
کہ یہ 19 18 17 گریڈ کے لوگوں سے نہیں ہم لڑتے, آلویز ود 22 گریڈ. ٹھیک ہے ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ملکی سیاست کے حوالے سے تو تفصیل سے بات ہوئی ہے, کچھ بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے. وزیر اعظم نواز شریف اقوام متحدہ میں اسپیچ کرنے والے ہیں اور کشمیر اور بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ پورے خطے کے اندر سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے, کچھ ان کی رائے اس سلسلے میں معلوم کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خطے کی صورتحال کے اوپر بھی کچھ بات کرتے ہیں, بین الاقوامی سیاست کی حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. شیخ صاحب کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر آج ایک حملہ ہوا اور 17 بھارتی فوجی اس کے اندر مارے گئے اور الزام بھارت کی جانب سے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اوپر لگا دیا گیا کہ جی پاکستان نے سب کچھ کیا ہے. یہ معاملہ کشمیر کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں پاکستانی حکومت جس طرح اسے حل کرنا چاہیے بین الاقوامی سطح کے اوپر, فورن منسٹری کو جس طرح حل کرنا چاہیے اسی طرح ہی کیا جا رہا ہے, صحیح طرح ٹیکل کیا جا رہا ہے؟ لیکن پاکستان کی فارن منسٹری جو ہے نا بابوؤں کا ٹولہ ہے, کتابی پڑھے لوگ ہیں. ضروری نہیں کہ جو برکلے ہارورڈ ایسیکس کا پڑھا ہوا ہو, کولمبیا کا پڑھا ہوا ہو, اس کا دماغی معیار بھی وہاں بھی نقل بڑی چلتی ہے, لوگ تھیسز لکھ کر دیتے ہیں. میں کئی پاکستانی بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں, جب میں لندن جاتا ہوں یا ادھر جاتا ہے تو وہ بعد میں مجھے بتاتے ہیں یا بتاتی ہیں کہ ہم نے اس کا تھیسس لکھا تھا. وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ تھیسس چوری کا لکھتے ہیں نا, وہ کمپیوٹر پہ پکڑا نہیں جاتا کہ یہ کسی اور کے 6-7 تھیسس کو اکٹھا کر کے سافٹ ویئر پکڑ نہیں سکتا اسے, اس کو پکڑ نہیں سکتا. اللہ آپ کا بھلا کرے. سو ایسے باکمال ہمارے لوگ ہوتے ہیں. اور جہاں تک انڈیا کی 90 کے بعد یہ بڑی 90 کی موو میں بھی میں نے قریب سے دیکھا ہے, اور جو کشمیری مجاہدین یہاں آئے یا بیچارے آئے ان کے بیڈ اینڈ بریک فاسٹ کا انتظام بھی کیا. یہ تحریک اتنی لمبی اور 100 سے زیادہ شہداء, اور پٹھان کوٹ کے بعد یہ بارمولہ کا مسئلہ, یہ بڑے ہی قابل غور ہیں. اور کشمیر جل رہا ہے اور کشمیر جل رہا ہے, اور نواز شریف کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے کشمیریوں کی آواز اٹھانے کے لیے. وہ خود بھی کشمیری ہیں, کچھ تو ان کو خیال ہونا چاہیے. کافی انہوں نے چپ دھار لی ہے. اب بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ کہے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. اور وہ جو ان کا بزنس اورینٹیڈ ایک مالی خول ہے, ایک کوکون سٹائل ان کی سوچ ہے کہ واگا ورسز امرسر اور امرسر ورسز لاہور, جو ان کی اپروچ ہے, میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. اور غنی صاحب جو ہیں افغانستان والے, ان کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے بڑا کلیدی رول ادا کیا, ہم نے بڑی ان کی ہیلپ کی. لیکن جب وہ تیار ہوئے تو افغانستان نے اس پہ آ کے چھونی بنا دی. ہم سینڈوچ بن چکے ہیں افغانستان کے اور انڈیا کے درمیان. لیکن ہمیں جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو آسام وسام کا علاقہ ہم سے باہر کٹا ہوا تھا وہ بھی ہماری رینج میں ہے. جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے. بے ایمان قیادت, کمیشن خور قیادت, نااہل قیادت, نان ڈیلیوری سسٹم, کراچی کے حالات, بلوچستان کے حالات, شیعہ سنی فسادات, دہشت گردی, یہ سارے وہ حالات ہیں جس کا ہمیں اندر سے خطرہ ہے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی کتنا بڑا لیڈر ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس قوم کا یہ بھی سامنے ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت روز بروز داغدار ہوتی جا رہی ہے. اب اس ملک میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں, نون لیگ کا بھی بندہ گھر جا کے دل پہ ہاتھ رکھے, آسمان کی طرف دیکھے اور یہ فیصلہ کرے کیا یہ مے فیئر فلیٹس جو ہیں, جو پیناما لیکس نے یہ سارے پیسوں کا بلینز کا مسئلہ ہے, وہ حق حلال کی کمائی ہے. کیا مے فیئر فلیٹ پہلے نہیں خریدے گئے, ملے بعد میں نہیں بکی. نواز شریف کسی قیمت پر اپنی صفائی نہیں دے سکتے. کل میرے شو کے اندر مسلم لیگ نون کے ایک رہنما میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو خان صاحب نے جو 4 سوال رکھے اس میں سے ایک سوال میں نے ان سے پوچھا. میں نے کہا جی خان صاحب آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, اس سوال کا جواب دیں, بات ختم کریں, مارچ وارچ ہوگا یا نہیں رائیونٹ کی جانب, معاملہ یہی پہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے آگے سے جواب دیا جی عمران خان صاحب ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے. انہوں نے کہا جی ہم نے جو جواب دینا ہے وہ سپریم کورٹ میں دیں گے. تو یہاں تک تو سر جی عمران خان نے جب یہ 4 مسئلوں کا کہا تھا نا تو میں گھبراتا تھا. اس نے 4 بندوں کے نام لیے, ممکن ہے اس کو کہیں سے ٹپ ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں نا جمہوریت لنگڑی کہاں سے ہوئی, جمہوریت بھاگی کہاں سے گھر سے, جمہوریت آوارہ کب ڈکلیئر ہوئی. جب 4 حلقے عمران خان نے کہے, چاروں کے چاروں میں سے گند نکلا. 1-1 لاکھ ووٹ ہی غائب ہے.
وہ ہمارا دوست اعتزاز حسن کی مسز کا حلقہ ہے، وہ مجھے کہتا ہے شیخ رشید اندر سے کچرا نکلا، سگریٹ کی ڈبیاں بھی نکلی. یہ آپ کے بیلٹ باکس ہیں بقول اعتزاز حسن کے کہ ردی نکلی اس میں سے. اگلے انتخابات بھی کیا اس طرح نہیں ہوں گے؟ سر کوئی بے وقوف ہی ہوگا اگر سمجھے کہ نواز شریف کی قیادت میں انتخابات ہو سکتے ہیں، یا اس کی دیکھیں نا اس ملک میں کتنا بڑا فراڈ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بنائیں، ججز یہ بنائیں، نیب یہ بنائیں، پھر نیب پہ اعتراض کریں. اب دیکھیں نا نیب پہ ساری دنیا اعتراض کر رہی ہے جی، کیا وہ پرائم منسٹر کے خلاف انکوائری کر سکتا ہے جی اس ملک میں؟ اس ملک میں جب تک انڈیپینڈنٹ سٹرکچر نہ ہو، دیکھیں جج یہ مل کے بناتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے. آصف زرداری نے دبئی سے پیغام بھیجا کہ یہ بندہ خورشید شاہ، یہ بندہ ہوگا الیکشن کمیشن میں، وہ ہوگا. بلوچستان میں یہ بندہ ہے، وہ ہوگا. شیخ صاحب آپ میری اب بات سننے، ایک منٹ مجھے کریں. جی بولے. وہی جو میں نے آپ کو کہا نا، یہ مجھ سے لے کے کوئی بتائے. پنجاب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کوئی لے کے بتائے. یہ سارا پنجاب پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، اور اللہ بڑا عظیم ہے، اور یہ ملک ان سے چل نہیں رہا جی. بڑی ہو گئی 6 دفعہ اور 4 دفعہ اور 3 دفعہ. انف از انف. عام آدمی بھی کو کہتے ہیں جی سکھ ہو گئے ہیں ان کی طرف دیکھ. اچھا ویسے ایک بات بتائیں شیخ صاحب، آپ ہمیشہ اور آپ کے مخالفین آپ کے اوپر یہ بات کر دی، شیخ صاحب جو ہے نا ہر وقت کیڑے نکالتے رہتے ہیں معاملے کے اندر. آپ کے ہاتھ میں ایک دن کے لیے بادشاہت دے دی جائے، جس طرح اکثر فلموں میں ہم نے دیکھا، آپ کے ہاتھ میں بادشاہت دے دی 90 دن کو، ایک دن سے تو میں کوئی ایک دن میں کیا کریں گے؟ آپ کیا کر لیں گے؟ ایک دن میں تو میں گردن ہی اڑا سکتا ہوں. آپ 90 دن میں کیا کریں گے؟ میں 90 دن میں آؤں گا تو 90 دن کے لیے. ٹھیک. اچھا جائیں گے نہیں پھر؟ آپ تو جائیں گے، پھر جائیں گے نہیں. آؤں گا تو جی میں 90 دن کے لیے. پھر میں قوم کو بتاؤں گا جس پہ ہاتھ رکھا ہے وہی لال. ٹھیک ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہاں جو مالٹے بیچتے ہیں نا لال ویلی کے نا، جیڑا کپی دا وہی لال، یا جس کو کاٹتا ہوں وہی لال ہے. جیڑا چکو ہی لال. ٹھیک ہے. پنجابی میں ہمارے یہاں نیچے آوازیں مالٹوں کو آئے، جیڑا کپی دا وہی لال، یعنی جس کو کاٹو اندر سے لال ہے. ٹھیک ہے. سو یہ لالوں کی ایک نرسری ہے پوری کی پوری. سالی سارے چور کٹھے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں بھئی ہم سندھ نہیں آئیں گے. کوئی پارٹی سندھ نہیں جاتی. کیوں جی؟ کیوں بتائیں؟ اسی لیے کہ آصف زرداری کہتا ہے یہ میرا پاکٹ منی تو رہنے دو نا میرے پاس. اچھا. یہ میری پاکٹ منی رہے، جہاں 50 کروڑ روپے کی لانچیں ادھر سے ادھر جائیں. یہ رہنے دو جہاں ایک ایک بندے کے لیے 40 ارب روپیہ نکلے، اور اس کی جو ڈیمانڈ ہو اس میں شامل ہو کہ ان چوروں کو رہا کیا جائے. اور میں تو عمران خان کا حوصلہ دیکھتا ہوں کہ کب پھٹے گا ان کے خلاف بھی. سب لوگ کہتے ہیں جی عمران خان اکیلا نکلا ہے. وہ چور سارے نواز شریف کے ساتھ ہیں، وہ اکیلا کہاں رہ گیا؟ اب مولانا فضل الرحمان اپوزیشن ہے، اسفندیار اپوزیشن ہے جی. جماعت اسلامی بڑے احترام کے ساتھ، احترام کرتے کرتے میں بھی احترام الحق بن گیا ہوں جی، کہ سارے ووٹ کشمیر میں دے دیے نون کو، اور ایک وہ ہمارے رشید ترابی میرا بھائی ہے بڑا قابل احترام، ایک سیٹ کے لیے، اور اپنی سیٹ کے لیے تحریک انصاف کے ووٹ لے لیے سینٹ میں، اور بورے والا اور ادھر نواز یہ تو شریف. تحریک انصاف کی بے وقوفی ہوئی نا. کوئی بے وقوفی نہیں ہے. دیکھیں تحریک انصاف، میں سمجھتا ہوں سارے لوگ مجھ سے اعتراض کرتے ہیں، اچھی بات ہے وہ اکیلا اپوزیشن میں رہ جائے. یہ گند بلا کچرا گلی سڑی سبزیاں سب نواز شریف کے اسی کے کوٹے سے لڑیں. ان کی اوقات بھی یہی ہے، 3 4 سیٹیں ان کو چاہیے. تفصیل سے بات کریں گے اس کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے. راؤ انوار کا ایک معاملہ ہے جس کے لیے وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو فون کر دیا اور یہ کہا کہ جناب ان کو معطل کیا جائے. آخری یہ کارروائی کیوں ہوئی ہے؟ ذرا شیخ صاحب کی اس پہ بھی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب کراچی کے بارے میں تھوڑی سی آپ کی رائے ذرا جاننا چاہیں گے. کراچی آپ نے بھی وزٹ کیا تھا، بھی پچھلے دنوں آپ بھی گئے ہوئے تھے کراچی. راؤ انوار صاحب نے جو کچھ کیا، خواجہ اظہار الحسن صاحب کو گرفتار کر لیا اپوزیشن لیڈر، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے فون کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو، وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں معطل کر دیا. کیا رائے ہے سارے معاملے کے اوپر آپ کی؟ سر میں پولیس لیول تک کبھی سیاست نہیں کی میں نے. ہاں ٹھیک ہے. ساری زندگی مجھے یہی نہیں پتا سی پی او کون ہے اور پی سی او کون ہے. پہلی دفعہ زندگی میں پھنسا یہاں انہوں نے کنٹینر لگا دیے، اور وہ پیراشیبل کنٹینر تھے. مجھے اس دن پتہ لگا بیچارے کوئٹہ، کراچی سے کوئٹہ جا رہے تھے. میں نے کہا 2 گھنٹے کے اندر نہ اڑائے تو ہم
ایئرپورٹ کا رخ کریں گے اس کے ہم ذمہ دار نہیں. ٹھیک. سارا پنڈی جل جانا تھا. میرے ساتھ فوج کا سوال کریں, پولیس میرا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم نے تو اس بات وزیر اعظم ویلا وزیر اعظم ہے, اس کی کون سن رہا ہے اس ملک میں یار. بعض کا تو مجھے اس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ویلے کا لفظ آپ نے یوز کیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ جی وہ آج کل فارغ ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا منشی کو منشی ملے کر کر لمبے ہاتھ. ایک دوسرے کو ویلا کہنے سے لوگوں کو تو پتا ہے ویلا کون ہے. ویلا 30 تاریخ کو پتا لگ جائے گا کہ ویلا ہے کہ مچ بیزی. اور میں عمران خان کا ایک حد تک قائل ہوں کہ وہ محنت سے دستبردار نہیں ہوتا. ہمارا تو ہوتا ہے ہی نہیں چھٹی وٹی, وہ تو پھر چھٹی مارتا ہے, لیکن محنت سے دستبردار نہیں ہوتا. اور ویلا پرائم منسٹر ہے, کوئی پالیسی نہیں, کوئی ڈیسیژن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آج تک میں نے نہیں سنا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. 3 مہینے کیبنٹ کا, 4 مہینے اجلاس نہیں ہوتا. اسمبلی میں آنا ان کو ناگوار گزرتا ہے. آتے ہیں تو میری طرف دیکھتے رہتے ہیں. میں بڑا حیران ہوں. 2 دفعہ میں نے اسپیکر کو کہا کہ میں انہوں کو پوچھ لو مسئلہ میرے نال کی ہے. آج کل آپ کے اوپر ویسے کافی دھیان مہربان ہے. کہتے ہیں میں 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا. اللہ کو پتا یار, اسمبلیوں میں رکھا گیا ڈیبیٹنگ کلب میں. میں ہوں گا انشاءاللہ تعالی. اب پنڈی جو ہے نا, دیکھیں پہلی دفعہ میری شیخ برادری نے مجھ سے صلح کی ہے. کھڈی والا عاشق ہے میرے پہ, کیونکہ وہ کہتا ہے ٹی وی میں صرف ایک ہی آواز ہے جو کبھی کھڈی کی بات کرتا ہے کہ یار مر گئے کھڈی والے, مر گئے مزدور, مر گئی لیبر فورس. اس ملک میں لیبر فورس کی نام ہی کوئی نہیں لیتا. ایک لائٹر سائٹ پہ شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کروں. آپ نے کہا کہ کھڈی والے آپ کے اوپر عاشق ہیں. میں نے سنا شیخ صاحب جس کے اوپر عاشق ہو جائے وہ برباد ہو جاتا ہے. سچ ہے؟ میں عاشق ہوا ہی نہیں, اسی لیے میں نہیں عاشق. یہ پرانے زمانے کی قصے سٹوری ہیں. غالب کو مرے بھی بڑے سال ہو گئے. نہیں ماشاءاللہ آپ تو ابھی بھی جوان ہیں. جوانی کیا ہے جی, بس ڈھلتی جوانی ہے. رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں, ایسے ہی پلگوں میں کچرا ہے. بانٹ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ جوان ہے. ادھر ڈبوں میں بھی کچرا نکلتا ہے. ڈبوں میں بھی دیکھو نا جی, نواز شریف کا سارا ووٹ ہی کچرا ہے. اور ادھر ڈنڈے لے کے وہ سٹک والے ہیں جو ڈرمنگ نہیں کرتے. ہاں ہے جی, افریقہ میں کافی ادھر لمبی سٹکیں ہیں جھنڈوں کے نیچے, گھبراؤ نا تم. ہے جی, اور ڈیرہ غازی خان سے اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہے ہیں گجرا والے والو, کہیں پٹھان پنجابی فساد نہ کرا دینا, گلے پڑ جائے گا. اللہ رحم کرے. انسانی جان کا کوئی ضیاع نہیں ہونا چاہیے. اچھا شیخ صاحب جاتے جاتے, کیونکہ آپ کی کراچی کی سیاست پہ تھوڑی نظر ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں میں بار بار آپ کو دیکھیں ایک بات میں لیگل کرنا چاہتا ہوں. اسمبلی میں ایز پر رول اینڈ پروسیجر مجھے 7 دفعہ میں ممبر ہوں, 7ویں دفعہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ ممبر کو گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے. سب فراڈ ہے, سب جھوٹ ہے. انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے. یوسف رضا گیلانی مر گیا, مجھے 7 سال قید ہوئی, مجھے جیل سے بلا نہیں سکا. اسپیکر جیل سے بلا سکتا ہے پارٹیسپیشن کے لیے. اس پہ فرض ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر لیٹر لکھ کے بھیج دے کہ بھئی ہاں اسمبلی کے پریمیسز سے, اگر اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اسمبلی کی 4 دیواری کے اندر ہے, وہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. باقی پرائم منسٹر نے جو کام کیا ہے وہ برا کیا ہے, غیر قانونی کیا ہے اور غیر آئینی کیا ہے, اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اس کے باوجود اگر نواز شریف یہ سمجھتا ہے کہ ایم کیو ایم بھولی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, تو پھر نواز شریف بڑا ہی بھولے بادشاہ ہے. پاکستان کی سیاست سے الطاف حسین صاحب کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے یا رہے گا؟ میں نہیں کہہ سکتا. اگر ختم ہو چکا ہوتا تو اس وقت تک ختم ہو چکا ہوتا. کیا مطلب آپ کی نظر میں ابھی بھی وہ ابھی بھی میٹر کرتا ہے یار؟ لوگ باتیں شاتیں کرتے ہیں میرے خلاف کرتے رہے. الطاف حسین میٹر کرتا ہے کراچی میں, کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب کتنا بڑا ڈینٹ مار سکتے ہیں؟ بہت بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں مہاجر کا اتنا بڑا ڈینٹ ایم پی ایم این اے اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اظہار پہ یہ بھی الزام ہے کہ اظہار ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ جائے گا. اچھا, مجھے جو اندر سے خبر ملی ہے اس میں ایک یہ بھی خبر ہے کہ وہ ڈیلے کرتا رہا کل پرسوں چوتھ, اور ورنہ کوئی نہ کوئی آنکھ کا اشارہ ضرور تھا. ویسے خواجہ اظہار الحسن صاحب کے جو استاد ہیں وہ اس وقت پاک سرزمین پارٹی میں نام نہیں لوں گا وہ کون ہے, لیکن میری اپنی اطلاع یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست کے اندر جس کو اپنا استاد مانتے ہیں وہ شخص پاک سرزمین پارٹی کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. عمران خان صاحب کراچی کی جہاں بات ہو رہی ہے, ابھی انہوں نے نشتر پارک میں ایک جلسہ کیا, ان امپریسو کراؤڈ تھا اس کے اندر. خان صاحب کی سیاست کدھر ہے کراچی کے حوالے سے؟ دیکھیں ان کی بعض غلطیاں ہیں, معذرت کے ساتھ بندے کو سچی بات کرنی چاہیے, اور میں عمران خان کا دوست ہوں اور وہ دوستی نبھاؤں گا.
اس کی پارٹی کے اندر بھی بڑے غیر ذمہ دار. لیکن 13 اگست کو انہوں نے ریلی کی جو ناکام ہوئی, ان کو میں نے نعیم الحق کو کہا کہ تم خراب ہو گئے, تم لال حویلی آؤ, یہاں سے ہم آپ کو ریلی بنا کے دیں گے. وہ یہاں پنڈی والے بعض لوگوں نے شو آف سٹرینگتھ بتانی شروع کی. یہاں سمندر تھا جی عوام کا. آنسٹ ٹو گاڈ, جب سے میں پیدا ہوا ہوں, جب سے لال حویلی کی سیاست شروع ہوا, اتنا بڑا کراؤڈ ہی نہیں تھا. یہ ہماری حویلی کے آگے سے نکلے, کتنی بڑی زیادتی ہے. اس کے باوجود میں نے دل پر نہیں لگائی. دیکھیں نا, ان کا تو خیال تھا یہ گزریں گے, ساری ریلی ان کے ساتھ شروع ہو جائے گی, کوئی نہیں گیا, بلکہ ادھر سے بھی ادھر آ گئے. آخری سوال کروں گا, ابھی مجھے ختم کرنا ہے. جی بولیے. 3 ستمبر کا جو واقعہ ہے, انہوں نے 20 کلومیٹر کا واقعہ رکھا, وہ نان پولیٹیکل اپروچ ہے. ہم نے جو رحمانہ بات سمندر رکھا, عوام کا بجلی بند ہوگی, کیبل بند ہوگی, کنٹینر رکھ دیے, ہم نے 2 کلومیٹر رکھا کہ ایک بوڑھا آدمی, ایک بچہ, ایک جوان پیدل چل سکے. ہم نے کہا کوئی گاڑی نہیں ہوگی. اب 25 کلومیٹر کوئی آدمی ریلی نکالتا ہے جی, ریلے ریس تو ہو سکتی ہے, کوئی گاڑیوں کی ریس تو ہو سکتی ہے. 3 تاریخ کا, میں کراچی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں نے خان کو کہا تھا, 7 ستمبر کا کہ میں آؤں گا. میں وہاں گیا اور ایسے مجھے لگا کہ کراچی میں جتنی محبت میرے ساتھ لوگوں کی ہے, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. پہلے بھی اس کے جلسے میں عمران خان کے میں گیا, لیکن جس طرح لوگوں نے بار بار, میں نے پھر یہ بہتر سمجھا کہ میں پہلے تقریر کر لوں. حالانکہ میں نے ادھر جانا تھا, آرمی کا فنکشن تھا شہداء کا, لیکن میں نے خان کو زبان دی تھی کہ میں آؤں گا کراچی. جنگیر ترین کو میں نے بولا میں آؤں گا, میں گیا. لیکن مجھے ایسے اندازہ ہوا کہ کراچی محبت کے بھوکے لوگ ہیں, کوئی ان کو پیار نہیں دے رہا. ہاتھ نہیں پکڑا. ایم کی ایم نے بھی ان کے ساتھ وفا نہیں کی, کوئی بھی گروپ کیوں نہ ہو. وہ بیچارے غریب ہیں, پڑھے لکھے ہیں, بے روزگار ہیں. جب وہ بے روزگاری پہ لگتے ہیں, پھر ان سے ٹارگٹ کلنگ کرواتے ہیں. سو میں نے کراچی کے جلسے میں یہ دیکھا کہ میری مقبولیت کا پیمانہ, میں کوئی کراچی سے کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا جی, لیکن جتنی محبت, وہ بار بار کراؤڈ اٹھ رہا تھا شیخ رشید کے لیے. سو دیٹ شوز کہ کراچی میں محبت کی کمی ہے. جو کراچی کو محبت دے گا, لوگ اس کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے. جو کراچی کا مذاق اڑائے گا, تمسخر اڑائے گا, لوگ اس کو کبھی سینے سے نہیں لگے. شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دوستوں کے دوست ہیں, لیکن اگر کسی سے دشمنی کرنے کا سوچ لیں تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. انٹرویو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.